اعتراف قصور اور طلب توبہ کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا مجھے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے 3 چیزیں روک رہی ہیں اور ایک چیز اس کی دعوت دے رہی ہے۔ روکنے والی اشیاء میں وہ حکم ہے جس کی تعمیل میں نے تاخیر کی ہے، اور وہ نہیں ہے جس کی طرف تیزی سے دوڑ پڑا ہوں، اور وہ نعمت ہے جو تو نے عطا کی مگر میں نے شکریہ میں کوتاہی سے کام لیا۔ اور دعوت سوال دینے والی چیز تیری یہ ادا ہے کہ تو اپنی طرف توجہ کرنے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں پر مہربانی کرتا ہے۔ تیرے سارے احسانات فضل و کرم ہی تو ہیں، اور تیری ساری نعمتیں بغیر کسی استحقاق ہی کے تو ہوتی ہیں۔ تو خدایا اب میں تیرے دروازے عزت پر اس شخص کی طرح کھڑا ہوں جو بندے ذلیل اور اپنے کو سپرد کر دینے والا ہے، اور حیا و شرم کے باوجود اس شخص کی طرح سوال کر رہا ہے جو فقیر و محتاج ہو۔ اور مجھے اس بات کا بھی اقرار ہے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک معصیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت نہ کر سکا، اور میں کسی حالت میں تیرے انعام و احسان سے خالی نہیں رہا ہوں۔ خدایا تو کیا یہ بدعمالیوں کا اقرار میرے کام آ سکتا ہے؟ اور کیا ان بدترین گناہوں کا اعتراف مجھے نجات دلا سکتا ہے جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے؟ یا تو نے اس موقف میں اپنی ناراضی کو حتمی قرار دے دیا ہے، اور وقت دعا بھی تیرا غضب میرے ساتھ لگا رہے گا؟ تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں تجھ سے مایوس نہیں ہو سکتا ہوں کہ تو نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، بلکہ اب تو اس شخص کی طرح بول رہا ہوں جو بندے ذلیل، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور اپنے رب کی حرمت کو معمولی سمجھنے والا ہے، اور جس کے گناہ بہت جلیل و عظیم ہیں، اور اس کا دور عمل گزر چکا ہے۔ اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مدت عمل تمام ہو چکی ہے اور زندگی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اسے یقین ہے کہ تجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے اور فرار کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اب تیری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے اور خلوص کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ اور صاف دل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور لرزتی ہوئی دھیمی آواز سے تجھے پکار رہا ہے۔ تیری بارگاہ میں سر جھکا کر خمیدہ ہو گیا، اور تیرے سامنے سر شرم سے جھک گیا ہے۔ خوف نے اس کے پیروں میں لرزہ پیدا کر دیا ہے، اور آنسوؤں نے اس کے رخساروں کو ڈبو دیا ہے۔ اب تجھے یہ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ان تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان، جن کی بارگاہ میں طالبان رحمت باری باری حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ عطوفت رکھنے والے، جسے استغفار کرنے والے گھیرے رہتے ہیں۔ اے وہ جس کی معافی اس کے عذاب سے زیادہ ہے، اے وہ جس کی رضا اس کی ناراضی سے وافر تر ہے، اور اے وہ جس نے مخلوقات سے درگزر کرنے کو اپنی تعریف قرار دیا ہے، اور اپنے بندوں کو توبہ قبول کرنے کا عادی بنایا ہے، اور ان کے بدترین حالات کی اصلاح توبہ کے ذریعے کرتا رہتا ہے۔ وہ ان کے قلیل اعمال پر راضی ہو گیا ہے، اور ان کے اسی قلیل عمل پر کثیر جزا بھی دے دی ہے۔ اے وہ جس نے دعاؤں کے قبول کرنے کی ضمانت دی ہے، اور بندوں سے تفضل کی بنا پر بہترین جزا کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میں ان تمام گناہگاروں میں سب سے برا نہیں ہوں جنہیں تو نے بخش دیا ہے، اور جنہوں نے تجھ سے معذرت کی
اور تو نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان سے زیادہ قابل سرزنش نہیں ہوں، اور ان تمام توبہ کرنے والوں سے بڑا ظالم بھی نہیں ہوں جن کی طرف تو نے مڑ کر دیکھا ہے۔ اب میں اس منزل میں اس شخص کی توبہ کر رہا ہوں جو اپنے اعمال پر شرمندہ ہو، گناہوں کی ڈھیر سے خوف زدہ ہو، جن برائیوں میں پڑ گیا ہے ان سے واقعاً شرمندہ ہو، اور اسے اس بات کا علم ہو کہ تیرے لیے عظیم گناہوں کا معاف کر دینا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور بڑی سے بڑی خطا سے درگزر کر دینا بھی کوئی دشوار امر نہیں ہے، اور کھلی ہوئی جنایتوں کا برداشت کر لینا بھی تجھے خستہ حال نہیں بنا سکتا ہے۔ اور تیری نگاہ میں محبوب ترین بندہ وہ ہے جو تیرے سامنے غرور و استکبار کو ترک کر دے اور گناہوں پر اصرار سے کنارہ کشی کرے اور استغفار کو لازم قرار دے لے۔ میں تیری بارگاہ میں اس امر سے برات کرتا ہوں کہ میں مبتلا استکبار ہو جاؤں، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ گناہوں پر اصرار کروں، اور جہاں جہاں کوتاہی کی ہے اس کے لیے عفو و بخشش کا طلبگار ہوں، اور جو باتیں میرے لیے ممکن نہیں ہیں ان کے لیے طالب امداد ہوں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تیرے لیے مجھ پر لازم ہے، اور ان تمام چیزوں سے عافیت دے دے جن کا میں تیری طرف سے حقدار ہوں، اور مجھے ان سزاؤں سے پناہ دے دے جن کے تصور سے گناہگار خوف زدہ رہتے ہیں کہ تیری بارگاہ معافی سے معمور ہے اور تجھ سے مسلسل مغفرت کی امید کی جاتی ہے، اور تو درگزر کرنے ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ میری حاجتوں کا کوئی مدعا تیرے علاوہ نہیں ہے، میرے گناہوں کا کوئی بخشنے والا تیرے سوا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے میں اپنے نفس کے لیے تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تو ہی اہل تقوی بھی ہے اور تو ہی اہل مغفرت بھی ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری حاجتوں کو پورا کر دے اور میرے مقاصد کو کامیاب بنا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے نفس کے خوف کو سکون و اطمینان سے بدل دے۔ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ ساری باتیں تیرے لیے بہت آسان ہیں۔ آمین اے رب العالمین۔